آج مظلوم فلسطین کے لیے ہر دل دعائیں دے رہا ہے، لیکن میں اور آپ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آج بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے ممالک مسلمانوں کے ممالک جو ہیں، ایک طرف اتنا ظلم کا اندھیرا چھایا جا رہا ہو، دوسرے طرف وہ عیاشیوں میں ہے۔ بیت المقدس کیا ہے آج بڑے بڑوں کو معلوم نہیں ہے۔ اکثر عوام کے سامنے مسجد اقصیٰ کی جب فضیلت بتائے، وہ تو ہمارا قبلہ اول تھا، لوگ کہتے ہیں حضرت وہ پہلے تھا، اب کا تو نہیں ہے نا۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی عظمت و شان قرآن بیان کرتا ہے، جس کی تعریف، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، اجر و ثواب۔ اور مثال دو یوں، مسجد حرام 1000 رکعت پڑھنے کا اجر و ثواب، اور بعضوں نے 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب مسجد حرم میں اللہ تعالیٰ نے جب بندہ پڑھتا ہے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے، 25,000 نمازیں پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب سوچئے، جہاں کی عبادات میں، جہاں کی نماز میں اللہ اجر و ثواب کو بڑھا رہا ہو، اس مقدس مقام کا کیا حال ہوگا، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور ایک بات میں بتاؤں، قرآن کہتا ہے الذی اقصیٰ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہیں رحمتوں کو، برکتوں کو رکھا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کر اور کھل کر کے کہوں، اس مسجد کی تعمیری کام سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، بہت سارے نبیوں کا نزول وہاں پر ہوا۔ اور آگے بڑھ کر میں کہوں، میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا شرف اور لقب وہاں پر ملا جو کعبے میں نہیں ملا، جو مسجد نبوی میں نہیں ملا، جو مسجد اقصیٰ میں ملا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کی امامت جو فرمائی مسجد اقصیٰ میں فرمائی ہے۔ آج دشمن اس کو قبضہ کرنے کی سازشات اور چاروں طرف ظلم و زیادتیاں، آج مسلمان کمزور کیوں؟ آج میں اور آپ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ ایک وقت تھا
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھتے ہیں، اے امیر المؤمنین، آپ جو ہیں مسجد اقصی بیت المقدس آئیے، یہاں کے بڑے بڑے لوگ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو آپ کے پیچھے کوئی لشکر لیا، نہ کوئی ساز و سامان لیا، جس لباس میں تھے وہی لباس پر، ایک اونٹنی پر، اور آپ کا غلام حضرت اسلم کو ساتھ لیتے ہیں، اور اپنے غلام کو یہ نصیحت کرتے ہیں، دیکھ ایک ہی اونٹنی ہے، بڑا سفر ہے، اور ایک ترتیب بنائیں گے ہم، ایک عدل کو، ایک انصاف کو قائم کریں گے ہم۔ ایک بار میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تم اونٹ کی نکیل پکڑنا ہوگا، اور دوبارہ باری اونٹ کی نکیل پکڑنے کی میری آئے گی، آپ کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی آئے گی۔ یہ عدل، یہ انصاف قائم ہوتا ہے، دونوں کے درمیان مشورہ طے ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں مسجد اقصی میں یہود و نصارہ کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے حکمران یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج مشورہ ہونے والا ہے۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں ہیں کہ امیر المؤمنین آئیں گے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے۔ معاملہ ایسا ہوا، جب مسجد اقصی پہنچنے کی بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے نکیل پکڑے تھے، اور غلام حضرت اسلم اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو یہ احساس ہوا، یہ کیا معاملہ، امیر المؤمنین اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آ رہے ہیں، غلام بن کر کے آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے، عبیدہ نے دیکھا، عرض کر دیا، اے امیر المؤمنین، یہ کیا حال ہے؟ یہاں لوگ، بڑے بڑے بادشاہ لوگ اور یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان سے ملاقات کا شرف، ملاقات کا موقع مل رہا ہو، اور آپ کی یہ حالت، اور آپ نے جو لباس پہنے ہوئے ہیں، راستہ بھر کی جو ہے دھول، اور لباس گندا، اور لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اے امیر المؤمنین آپ کوئی اور لباس پہن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جو ہے اداسی چھائی جا رہی تھی، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ عبیدہ کی بات مکمل ہو، میں بات کروں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مکمل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ، تیرے دل میں کب سے دنیا کی محبت آ گئی ہے، جو آج یہ باتیں کر رہا ہے کہ لباس اچھا ہو، اور جو ہے حسب و نسب اچھا ہو، عالی شان ہو، یہ کب سے تیرے دل کے اندر محبت آ گئی؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے ہیں، ہم غربت کو اختیار کرنے والے ہیں، ہم سیدھی سادی زندگی گزارنے والے ہیں، آج تم یہ کہہ رہے ہو؟ سوچئے کہ وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین، جس کی زندگی اتنی سادی زندگی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں کوئی جواب نہ تھا۔ پہنچے مشورے میں، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے عالم، کوئی تورات لے کر بیٹھا ہے، کوئی انجیل لے کر بیٹھا ہے، صفحے پلٹا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہا ہے۔
پوچھا کیا آپ امیر المؤمنین ہو؟ حضرت عمر نے کہا کیا شک ہے، آپ عمر ہو، آپ کو کیوں شک پیدا ہو رہا ہے؟ اور یہود و نصارہ کے علماء نے یہ پوچھا اس کے دلائل کیا ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے حضرت عمر بہت بڑا جو ہے عالی شان جلالت والا ہوگا۔ آخر کار وہی یہود و نصارہ کے علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ تھی، اے امیر المؤمنین، ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنے کتابات کے اندر یہ پڑھا ہے، ایک وقت آئے گا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے آئے گا، وہ بڑا جلال والا ہوگا، بڑی شان والا ہوگا، اور زمین پر وہ فیصلے کرے گا، اللہ اس کے فیصلوں پر قرآن کو نازل کرے گا۔ اے امیر المؤمنین، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، وہ جس راستے پر وہ گزرے گا شیطان دوسرا رخ اختیار کر لے گا۔ اے امیر المؤمنین، اے عمر، ہم نے یہ پڑھا ہے اپنے تورات اور انجیل میں، جو مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے آخری زمانے کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو آئے گا، اس کے جسم پر، اس کے لباس پر 14 پیوند ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لباس پر 12 پیوند ہیں۔ ہم نے تورات کے اندر باقاعدہ یہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لباس پر 14 پیوند، لیکن آپ کے لباس پر 12 ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بازو ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں، ادھر ایک ادھر ایک، 14 ہو گئے۔ وہ یہود و نصارہ کے علماء، وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر پڑ جاتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور وہاں کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بیٹھے بیٹھے پرانے پھٹے کپڑوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی بیت المقدس کو فتح کر کے چابیاں لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا روب تھا، وہ کون سا دبدبا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے فتوحات سے کامیابیاں حاصل فرماتا تھا۔ آج ہر جگہ پر دعائیں ہو رہے ہیں، اور امام حرم سے لے کر ہر ایک دعائیں دے رہے ہیں، پھر بھی حالات یہی ہے۔ میں نے حضرات علماء سے یہ سنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اعمال صالحہ کو سدھارو۔ مسلمان، ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ اسلام بڑا پاک اور پوتر مذہب ہے۔ تمام مذاہب میں ہمارا مذہب پاک اور پوتر ہے۔ تمام مذاہب پر ہمارا یہ مذہب بڑا اعلیٰ اور نرالا ہے۔ تمام مذاہب ادھورے ہیں، ہمارا یہ مذہب مکمل ہے، جس کی پیشین گوئی قرآن دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل دین، مکمل شریعت، مکمل مذہب۔ تمام مذہبوں میں اعلیٰ مذہب ہونے کے باوجود بھی ہمارے ایسے نکمے کام ہیں جس سے اللہ بھی ہم سے ناراض ہو بیٹھتا ہے،
جس سے اللہ ہم سے محبت کرنے کے بجائے اللہ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے نور سے ایک حصے میں اس کے کئی حصے بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے، یہ حسن و جمال دیا ہے، اور اللہ بڑی محبت بندوں سے کرتا ہے، لیکن ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے ہمارے سروں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے ہمارے سروں پر جو ہے ظالم بیٹھ کر ہمارے خون کے پیسے بنتے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خون کے پیسے بنے ہوئے ہیں، لیکن سدھار کی کوئی ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ میں نے خطبے کے اندر شروع میں جو قرآن مجید کی آیات آپ کے درمیان میں پیش کیا، جس کو آج مسلمان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پر اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ خوش بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے جملے، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کا مرتبہ میں کہوں، اس کو پڑھنے کے لیے مسجد کا مصلی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے گھر میں الگ کمرے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے حتیٰ کہ حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ چل رہے ہیں کہیے الحمدللہ، آپ جا رہے ہیں کہیے اللہ اکبر، آپ دفتر میں بیٹھے ہیں پڑھیے، آپ جا رہے ہیں کہیں پر ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کو وقت کی، جگہ کی اور حالات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہے جس طرح چاہے اپنے زبان پر لا سکتا ہے، اپنے زبان پر پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، لیکن اجر و ثواب میں کل قیامت کے دن ہمارا اعمال کا ترازو جو تلے گا، وزن ہی نہیں بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جو ہے وہ ترازو کو وزن کرتا ہوا بھر دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ہماری نجات ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ یہ سمجھے گا میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے حق میں جہنم طے ہو گئی، لیکن ان عملوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، ہمارا اعمال کا ترازو فل ہوگا، ہمارا اعمال کا ترازو وزن ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہنے پر اور کلمہ طیبہ آپ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور ہمارے اعمال کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے عمل جس کے کرنے سے ہم غافل ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، انہی جس طرح چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ویسے ہی بعض چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نگاہ میں وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ اس سے بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔
اللہ نے آپ پر تجارت کو حلال کیا، تجارت میں حرام آ گئی۔ حرام کس طرح آئے گی؟ تجارت کر رہا ہے، حلال پیسے سے جو ہے مال خریدا اور اس کو فروخت میں جھوٹ کو استعمال کر رہا ہو۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ جس کو میرا اور آپ کے آقا نے فرمایا جھوٹ جو ہے تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ آج دیکھیں ہمارے مساجد دیکھیں، ہمارے دفتر دیکھیں، ہمارے گلی دیکھیں، ہمارے بازار دیکھیں، ہمارے تجارتیں دیکھیں۔ تجارت کو تو اللہ نے حلال بنایا لیکن اس کے اندر حرام کو شامل کر رہے ہو، اور جس جھوٹ کو، جس زبان کو ہم چلا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہے گناہ نہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں حضرت جھوٹ بولے نہیں تو ہمارا پیٹ کیسا پلے گا۔ اکثر لوگوں کی یہ کہاوت بھی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے حضرت داڑھی کہاں سے رکھیں گے۔ بڑے بڑے ذمہ داروں کو میں نے دیکھا ہے، موصوف آپ نے داڑھی کیوں رکھا؟ حضرت میری تجارت ہے، میرا کاروبار ہے، کاروبار میں کبھی ایسا ویسا کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے داڑھی نہیں رکھا۔ یہ مسلمانوں کی علامات۔ جھوٹ کو ختم کرو، اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالو، تجارت میں حلال کو اختیار کرو، حرام سے پورے طور پر بچو۔ اس پیٹ میں حرام کے لقمے اتار کر، اس پیٹ میں سود کے لقمے اتار کر، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، جو سود کا ایک سکہ، ایک پیسہ کھاتا ہے، اپنی سگی ماں اور سوتیلی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ اتنی بڑی نحوست سود کی، تجارتوں میں سود آیا، زندگیوں میں سود آیا، جس کو اللہ نے اور جس کو نبی نے حرام قرار دیا۔ آج بڑے بڑے امیر صاحبوں کے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عابدوں کے اندر جو ہے سود کا سکہ چل رہا ہے، پھر بھی تہجد کے وقت میں تسبیحاں ڈھکیل رہے ہیں۔ ہمارے دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ ہم رو رہے ہیں، دعائیں کہاں قبول ہوں گے؟ جو پیٹ میں سود کے لقمے رکھے اور رشوت کے لقمے اتار رہے ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہو، ہماری عبادات کہاں قبول ہوں گے؟ سود کے مسئلے پر، رشوت کے مسئلے پر کچھ بولوں، لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا رہے حضرت کو ضرورت، ہم نہیں بولے تو کون بولے گا؟ یہ باتیں ہمارے باپ دادا کی فیکٹری سے بنا کر کے نہیں بولا جاتا ہے، یہ باتیں قرآن مجید کی باتیں ہیں، یہ باتیں نبی نے ہم لوگوں کو بتایا ہے، قرآن کی باتیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو سر کو جھکانا پڑے گا ان باتوں پر۔ سود سے پورے طور پر بچ جائیے۔ ایک جھوٹ، دوسرا سود۔ ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، بعض لوگ سود کو حلال قرار دیتے ہیں۔ کتے کو پکڑ کر بکرا بولے تو حلال نہیں ہوگا، وہ کتا کتا ہی ہے، اس کی نحوست بڑی نحوست ہے۔ جس گھر کے اندر، جس تجارت کے اندر سود آتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے، برکت کے فیصلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان رات دن محنت کر رہا ہے، رات دن کما رہا ہے، ہر ایک کی یہی بمڑیاں حضرت، حالات
بڑے نازک ہے، حالات بڑے خراب ہے، دعا کرے. اور حالات بڑے خراب ہے، جو ہے مندروں کے پاس جا رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہے، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، کیا نہیں کر رہا ہے. کبھی اس نے سوچا کہ میرے کاروبار میں کوئی تو فرق ہے؟ غور کرو، سود سے ہٹو، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کیسے برکت دیتا ہے. تیسرا جو ہے رشوت ہے. رشوت بھی سر چھو رہا ہے. کلمہ پڑھنے والے ہیں، امت محمدیہ ہیں، رشوت سے بھی بچو. چوتھا عمل بدظنی، بدگمان. اس کے اندر کون مبتلا نہیں ہے؟ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے. ایک دوسرے کے ہاتھ دھو کر اس کے پیٹھ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بدظنی اچھی بات نہیں ہے، جس کو ہم گناہ سمجھتے سے نہیں ہیں. ہم بڑے بڑے ملا ہیں، بدظنی کر رہا ہو، گمان کر رہا ہو. کوئی آدمی اچھا پڑھ رہا ہے اور اس سے ترقیات ہو رہے ہیں، تجارت اچھا چل رہی ہے، اس کے پیچھے بدظنی. وہ ایسا کمایا، ایسا کریا، ویسا کھایا، ایسا مریا. انہیں کیسا مریا تو ہم نے کیا ہے. یہ بدظنی، بدگمان، اس کو نکالیے. پانچواں عمل غیبت. غیبت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا گویا اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت کی بڑی وبال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفر معراج پر بتایا، چند لوگوں نے اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت لوچ کر کے کھا رہے ہیں. نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی گوشت لوچ کر کے کھا رہے ہیں. غیبت کی بڑی نحوست ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ آپ کی سوکن میں تھوڑا نفرتی ہوتی ہے، ایک دلی نہیں ہوتی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہے، ان کے اندر تھی. پھر بھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے زبان سے نکل گیا، ام سلمہ جو ہے گڈی عورت. جملہ اتنا ہی فرمایا کہ وہ گڈی عورت. نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. عائشہ تو نے کیا کیا؟ یہ عمل کو اگر دریا میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے، سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، رسول اللہ میں تو حقیقت بیان کر رہی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیٹھ کے پیچھے جو تو کر رہی ہے غیبت ہے. یہ عمل اتنا برا عمل ہے کہ سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا. سوچیے آپ، غیبت کو ہم لوگ ثواب سمجھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. غیبت کا چرچا کہاں نہیں ہوتا ہے. آپ چائے کے ہوٹلوں کے پاس جائے، آپ مساجد میں آئے، آپ بازار میں جائے، آپ گھر میں بیٹھے، آپ سفر میں بیٹھے، حتیٰ کہ لیٹرین میں بیٹھ کر فون میں بھی غیبت چلتی ہے. غیبت کو ہم دین کا کام سمجھ رہے ہیں.
غیبت کرنے سے آپ سے جو ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، غیبت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ غیبت ہرگز نہ کرو، اور جو ہے ایک دو کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے یا ایک جگہ پر جمع ہو جائے، انہیں ایسا کریا کرتے، انہیں ایسا کریا کرتے، کون کہاں کیا کرے تو آپ کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر برائی ہے سدھارنے کی کوشش کرو، بس اتنا آپ کا کام ہے، اور اس کو لے کر چرچے کرنا۔ آج کل اڈے جو ہیں، حضرات علماء سے سنا کرتے تھے، کوئی باہر کے اڈے ہوٹل یہ وہ رہا کرتے تھے غیبت کے، آج مسجد کے کونے غیبت کے اڈے بن رہے ہیں۔ مسجد کے مصلے جو ہے غیبت کے اڈے بن رہے ہیں۔ دیکھیں آج سماج کے اندر پھر اللہ ہم سے کہاں خوش ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض نہیں تو اور کیا ہوگا؟ جہاں مساجد عبادت کی جگہیں ہیں، جہاں مساجد اللہ کی محبت میں آ کر سر جھکانے کی جگہیں ہیں، یہاں بیٹھ کر اپنے دعائیں قبول کروانے کی جگہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اگر یہ اللہ کے گھر ہی غیبت کے اڈے بن گئے تو پھر اللہ ہم سے ناراض نہیں تو کیا ہوگا؟ میں کھل کر کہوں، میں ہماری مسجد کے بارے میں نہیں، اکثر حالات آپ یہ نہ سوچیں کہ 2 جمعہ سے کیا کہ حضرت پکڑے ہی رہے ہم نا، میں کسی کو پکڑتا بھی نہیں، چھوڑتا بھی نہیں، میری تقدیر میرے ساتھ ہے۔ مسجد میں آئے اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھو، یہ نہیں کر رہے ہیں، کونا پکڑے، ایک صاحب آئے، دوسرے صاحب آئے، ان کو بڑی فکر، جوب سے 1 روپیہ خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ کے گھر کو لگانے کی کوئی استطاعت اور طاقت نہیں، اللہ دے بھی رکھا ہے دیتا نہیں ہے، ایسے سے زیادہ اچھلتے سے، متولی ایسا کرتا ہے، مؤذن ایسا کرتا ہے، کمیٹی ایسی کرتی، یہ ایسا ہونا، وہ ویسا ہونا، اس کے پیٹھ پیچھے یہاں بیٹھ کر غیبتیں کرے، فرشتے بھی تھو کرتے ہیں، فرشتے بھی بددعائیں کرتے ہیں۔ یہاں غیبت کی جگہ نہیں، یہاں عبادت کی جگہ، یہ غیبت کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ دنیا کی ہر جگہ ختم ہوتی ہے لیکن مساجد ختم نہیں ہوتے۔ اللہ ان مساجد کی جگہوں کو جنت کا ایک حصہ بناتا ہے۔ اب جنت کے حصے میں بیٹھ کر آپ غیبت کر رہے ہیں، کتنا شرم چھوڑ کر کے کرتے ہیں۔ آپ کو امام کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں، کمیٹی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں بیٹھے اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، یا اللہ میری یہ حالت ہے، اللہ کو منا لو، لوگوں کو بیچ میں بیچ نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو۔ آپ یقیناً جو بھی کرنا چاہتے ہیں دین کا کام کرو۔ مساجد میں غیبتیں، بدگمانی اور چغل خوری اور رشوت کے اڈے، سود کے اڈے، دنیاوی کاروبار، مسجد ہماری باپ کی جگہ نہیں، اللہ کی گھر ہے۔ آپ کے دلوں کو درد پہنچ رہا ہوگا، الفاظ کڑی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا ہے، اور ہم لوگوں کو سدھارنے کی جو ہے آج سخت ضرورت ہے، ماحول یہی ہے۔ مساجد میں غیبتیں، گروپ، یہ گروپ اس کے اوپر، وہ گروپ اس کے اوپر، کیا ضرورت ہے؟ گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں تنگ دستیاں ہیں، ان کو سدھار کر مر بولے تو مسجد کو سدھارنے آ گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، حضرات دیکھ ڈالتے ہیں، حضرات کمیٹی دیکھ لیتی ہے، حضرت متولی دیکھ لیتی ہے، حضرت کسی کیا دیکھ لیتی، کہاں سینہ چڑھا رہا ہے؟ اپنے آپ کو سدھار۔ کتنے ایسے ہیں داڑھی کا ایک بال نہیں اس کے چہرے پر، انہیں گاؤں کا بڑا، مسجد کا بڑا، محلے کا بڑا روبدار، ایسے ان کی ہمارے آئے چند لوگ ہیں ایسے ان کے بارے میں بڑا اچھا سوچتے ہیں۔
مسجد کا ذمہ دار بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر ولی کی صفتیں ہوں. کون ہے ایسا؟ اب لوگ یہ نہ سوچے کہ ہماری کمیٹی حضرت حماد بول رہے ہیں، وار نہیں، حقیقت ہے. مسجد کا ذمہ دار ایسا ہو گویا اس کے اندر اللہ کی ولی کی صفات نظر آئے، جانا وقت کی نماز کی پابندی ہو اور سنت رسول اللہ اس کے چہرے پر ہو. پورے داڑھی مڑے سود خوراں آج اماموں کو سمجھانے والے بن جاتے ہیں. یہی ہفتے کی ایک رپورٹ میرے پاس آئی، مسجد اقصی فلسطین، ابھی میں نے وہاں سے بات شروع کیا، وہ کر رہے ہیں تو داڑھی موڑا ایک متولی بولتا کہتے حضرت یہ پورا بولو نا. کہ حضرت کہاں کی ہوتا ہست میں، یہاں بیانہ کرنے سے تم نہ کیا فائدہ حضرت. اب امام نہیں بولا تو کون بولے گا؟ مسجد اقصی کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، یہ علم نہیں ہے، کون بتائے گا؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. ایسے بے علم جاہل جو صدر بن کر علماء سے پنگا لے، علماء کو مصلح اور خطابت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. نہیں محترم بزرگار دوستو، ان کے کام میں آپ دخل نہ دو. اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا، شکر بجا لاؤ کہ اللہ اس کا گھر کا غلام بنایا، صدر نہیں غلام بنایا ہے. بہرحال بات میں نے شروع کیا، مساجد کو غیبت کے اڈے نہ بناؤ، مساجد میں گروپ نہ بناؤ، مساجد میں راجکیم نہ بناؤ، مساجد میں رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو. یہاں سب بڑا چھوٹا، کالا گورا، امیر غریب سب ایک صف میں ہے، سب ایک ہے. یہاں تو بڑا میں بڑا، تو چھوٹا میں بڑا، تو میں نہیں ہے. یہاں اللہ کی نظر میں سب ایک ہے. تم بھی مالدار بھی اللہ کے بندے، غریب بھی اللہ کے بندے، کالا بھی اللہ کا بندہ اور جو ہے گورا بھی اللہ کا بندہ، سب ایک ہے. اس کے سامنے سب ایک ہو کر عاجزگی کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑائے. اور مساجد میں اگر غیبتیں کرنا شروع کرو گے، مساجد میں حکومت اور راجکیم اور یہاں پر چلاؤ گے، مساجد میں فتنے ڈالو گے، مساجد سے جھگڑے باب عروج پر جائیں گے، پھر ہمارے دعاؤں کا اثر کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال بد کی وجہ سے ہمارے سروں پر ظالموں کو نہیں تو اور کس کو مسلط کرے گا؟ ہر ایک دعا کر رہا ہے. کبھی سوچا کہ ہمارے اندر یہ اعمال بد جو ہے یہ اس کو نکالنی چاہیے، اس کو سدھارنی چاہیے، ہم سیدھے راستے پر آنی چاہیے. اگر ہم ان اعمال کو سدھار کر زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے. فلسطین جو مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہے، سب کا دل رو رہے ہیں، سب کا دل تڑپ رہے ہیں. آپ کے دلوں کا رونا، آپ کے دلوں کا تڑپنا اللہ قبول کرے گا، بشرطے کہ ہم کامل مومن بنے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے توبہ اور استغفار کر کے ہمارے اعمال کو سدھار کر ان کے حق میں دعائیں فرمائیں. ہم لوگ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہی ان کو رزق پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. بس ہمارے حق میں جو ہے ہمارے اپنے اعمال کو سدھارو، دعا کرتے رہے. اور میں نے گزشتہ 3-4 جمعہ سے ایک الفاظ کہتا ہوا عادت تھا، ان کے پروڈکٹ جو ہیں جو جان کر، ایسا بھی نہیں کہ اوچ پروڈکٹ مل رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے، ایسا بھی نہیں، جو جان کر اس کے جو اصلی پروڈکٹ ہیں، بعض پروڈکٹ میں شیئر ہوتی ہیں، بعض میں خالص نام ہوتا ہے، جو اصلی وہ جان کر جو ہے اس سے گریز کرے، پرہیز کرے، اس کو خریدے نہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے. اور جو ہے اپنے اپنے خاص نمازوں میں ہر نماز کے بعد بھی گھروں میں اپنے ماں اور بہنوں کو بھی سمجھائیے کہ فلسطین مسجد اقصی کے حالات یہ ہیں، ہر نماز کے بعد ان کے حق میں دعا کریں. آپ جہاں کہیں پر بھی ہو ان کے حق میں دعا فرمائیں، ہر عبادت کے بعد ان کے حق میں دعا فرمائیں.
اور صدقہ کر کے ان کے حق میں دعا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا قبلہ اول کو فتح عطا فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یہ دعائیں کرتے رہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی چند کلمات تھے، اب حضرات کی خدمات میں رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، میں نے گزشتہ جمعہ ایک وعدہ کیا تھا سورہ بقرہ کی تفسیر، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمات میں لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔